حضور نے سنا تو صفوان کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا صفوان یہ آپ کی بیوی ہے؟ کہا جی. کہا نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا جی. کہا روزہ رکھتی ہے تو روزہ توڑوا دیتے؟ کہا. کہا کیوں؟ تو صفوان کا بیان سنو. کیسی عورت تھی ان کی؟ صفوان کہتے اللہ کے رسول میں کاشتکار ہوں، دن بھر کھیتی کا کام کرتا ہوں، رات میں آتا ہوں تو یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتی ہے. 2 ہی رکعت میں اس کی پوری رات ختم ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ 2.5 پارہ میں، 1 رکعت میں 2.5 پارہ ان کی بیوی پڑھتی تھی اور 2.25 پارہ میں سورہ آل عمران ہے. آج کل کی ہماری بہنیں ان کا کلمے نہیں یاد ہے. اگر یادو کرو کہو لا الہ الا اللہ تو لے زبانیں میں دنیا کی تو یاد نہ ہوئی. اے میری ماں بہنوں ذرا اپنی بہن کو سوچو، کیا ان کا مقام تھا کہ نفل نماز جو واجب نہیں ہے، نفل نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران. تو صفوان کہتے ہیں میں جوان آدمی ہوں، کھیتی سے آتا ہوں تھکا ماندہ، رات میں اس کی ضرورت مجھے پڑتی ہے اور یہ نماز میں رہتی اس لیے اس کو مارتا ہوں. اور روزہ توڑوا دیتے. کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ سال میں صرف 5 دن روزہ نہیں رکھتی، بس سال میں 5، عید، بقرہ عید اور 11، 12، 13 ذی الحجہ، 5 دن یہ روزہ نہیں رکھتی بلکہ پورے سال روزہ رکھتی ہے. اور میں جوان آدمی ہوں، دوپہر میں آتا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت پڑتی، اس کی ضرورت پڑتی، روزہ رکھ لیتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں. تو حضور نے حضرت صفوان کی بیوی کو سمجھایا، کہا سنو یہ تمہارا شوہر ہے، اس کا حق ہے تم پر، لہذا رات میں عبادت کرو لیکن تھوڑی عبادت کرو اور اپنے شوہر کا خیال رکھو. اور رمضان شریف کے علاوہ کوئی نفلی روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. صرف رمضان کا روزہ عورت رکھے اور نفلی روزہ اگر شوہر اجازت دے تو رکھے ورنہ نہ رکھے. پھر اس کے بعد صفوان کی بیوی ایک شکایت اور کر رہا تھا. کہا اللہ کے رسول فجر کے ٹائم سوتے رہتے، فجر میں اٹھتے نہیں. حضرت صفوان سے سرکار نے پوچھا، بڑی نیک تھی، آج ہمارے لوگوں نے مہربا کو بتائے دے تو ہمارا کہیں بھیجے ہمارا بتاؤ. اب کو آئے کہ سنگنی ہم بتائے دیں کہ نماز فجر نہیں پڑھا تھے تو ہم کا کہاں سلا دے ہوتا. لیکن ہمارے رسول اللہ کے صحابی اور صحابیہ حق بولنے میں کبھی ڈرتے نہیں تھے. کہ اللہ کے رسول یہ فجر میں سوتے رہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا صفوان فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں کاشتکار ہوں، رات میں کبھی دیر سے آتا ہوں، صبح آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ نہیں کھل پاتی. تو سرکار فرماتے ہیں جب بیدار ہوا کرو تو پڑھ لیا کرو. سرکار نے اور کچھ نہیں کہا، جب بیدار ہو تو پڑھ لیا کرو. کیوں؟ جب آدمی سو گیا تو شریعت کا حکم نہیں لگتا، جب بیدار ہو تو شریعت کا حکم لگتا ہے. بتاؤ سرکار نے کچھ نہیں کہا. اور اگر آج تمہارے امام صاحب فجر میں سو جائے تو گاؤں بھر کہیں بہت چربی آئے گا، کیا بھگاؤ یہ نیند بہت آئی، پورا گاؤں بدنام کرے کہ فجر کے ٹائم آج نہیں آئے، فجر نہیں پڑھے. اے لوگو ہمیں بھی شریعت پر عمل کرنا ہے، لیکن شریعت نے بھی ہمیں کچھ چھوٹ دیا ہے. قرآن کریم میں ہے الدین یسر، دین آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت وہ تھی کہ 12 مہینہ روزہ رکھتی تھی اور آج ہماری ماں بہنیں رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتی. لیکن وجہ کیا ہے؟ آج دین کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، خوف خدا کی کمی ہے. لہذا ہم اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آنے والے رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لو. خدا جانے دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے. جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور ایک رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. آج ہم سب عاشق رسول کہے جاتے. صحابہ تھے عاشق رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیا. صوم وصال جانتے ہیں؟ لگاتار روزہ، نہ سحری کھاتے نہ افطار کرتے، لگاتار روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو اتنی محبت تھی صحابہ کو کہ صحابہ بھی پیدر پہ روزہ رکھنے لگے لگاتار صوم وصال. اور جب صحابہ رکھے لگے تو ایک دو دن کے بعد دیکھے کونو ہوا بے ہوش پڑا ہے، وہ ہر چکریات ہے، کونو دیوار سہارے ٹھاڑ ہے، کونو پرے اٹھن نہیں پاوت ہے. بھائی پیدر پہ روزہ رکھنے لگے. عشق تھا صحابہ کے دلوں میں اللہ کے رسول. تو جب اس طرح حالت دیکھی تو سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا آخر کیوں ایسا کرے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پیدر پہ روزہ رکھنے لگے تو آپ کو دیکھ کر ہم لوگ بھی رکھنے لگے. تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں میری طرح کون ہے؟ تم میں میری طرح کون ہے؟ یطعمنی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی ربی، اور میرا رب مجھے پلاتا رہتا ہے. سرکار فرماتے تم میں میری طرح کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس لیے تم میری طرح نہیں ہو. جو میں کرتا ہوں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. اب صحابہ پھر اسی طرح روزہ رکھنے لگے. اے سگنیا گاؤں کے لوگوں، صحابہ کا وہ عشق رسول ہی تھا کہ آج 1400 برس گزر گئے لیکن آج ان کی تاریخ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول سے سچی محبت رکھتے تھے صحابہ. اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. کتنی محبت تھی. ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی سے لوگوں نے کہا یہ سب سے بڑا بہادر صحابہ میں کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں سب سے بہادر ہم صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ کو تو لوگ شیر خدا کہتے ہیں کہ آپ شیر خدا ہے، خدا کے شیر آپ کو کہا جاتا ہے، اور بہادر ابو بکر کو بتا رہے ہیں. کہا سب سے بہادر ابو بکر. کہا کیوں؟ کہا جب بدر کی سرزمین پر جنگ بدر چھڑی تو صحابہ میں میٹنگ ہوئی کہ جنگ کے وقت رسول اللہ کی نگرانی کون کرے گا، سرکار کو کون بچائے گا. اس لیے کہ سب کی نگاہیں تو نبی ہی کے اوپر تھی نا، ان کو ختم کر دو معاذ اللہ، معاملہ ختم ہو جائے. تو یہ ہوا کہ جنگ کے دوران سرکار کے پاس رہ کر سرکار کی حفاظت کون کرے گا؟ تو علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم صحابہ میں اٹھنے والے وہ ابو بکر تھے. ابو بکر کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ کی نگرانی میں کروں گا. اس لیے اچھا یہ بتاؤ جی کہ پورا زمانہ دشمن ہوئے ان کے ساتھے کوئی رہی حالی؟ بولو بھائی، جس کے جان کے دشمن لوگ ہوں، بندوق لیے گھومت ہو کہ کہوں پائی مار دی، تو اس کے ساتھ کوئی اٹھے گا بیٹھے گا جلدی کہ پتہ نہیں بھوکا بجا ہے من کر ٹھوک دے؟ کوئی رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا. لیکن حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھو، عشق رسول دیکھو کہ بدر کی سرزمین پر صحابہ جنگ میں تھے اور رسول اللہ کی حفاظت ابو بکر کرتے تھے. کبھی داہنی طرف دوڑ جاتے، کبھی بائیں طرف ہو جاتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے. اس طریقے سے صحابہ نے اپنے نبی سے عشق کیا ہے. لوگوں، عشق نبی ہی حقیقت میں ہماری تمہاری کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے. کہنے والے نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے
لحد میں عشق رخ شیک داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے قبر میں روشنی کا چراغ اگر کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عشق رسول کا چراغ. لہذا اپنے نبی سے سچی محبت کرو اور عشق کی پہچان یہ ہے کہ سرکار کی باتوں پہ ہمارا عمل ہو. حدیث پاک میں لن تدخلوا الجنت ثلاثۃ رجال کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 پر فرمایا القاتل قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. قاتل کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی میں کوشش کرو کسی کا خون نہ بہے اور اگر بہنے والا ہو تو اس کو بچانے کی کوشش کرو. بچاؤ. قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے من احیا جس نے کوئی ایک جان بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا کہ اس نے ایک جماعت کی جان بچا لی. کسی کا خون نہ بہاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قاتل جنت میں نہیں جائے. دوسرے نمبر پر فرمایا والزانی اور زنا کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں ایسے چکر میں پھنس گئے تھے. ارے کیسا چکر؟ گناہ سے جب کوئی بچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ ضرور نکال دیتا. سچی حکایت میں بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. ان کا نام تھا مشکی. مشکی کا مطلب ان کے بدن سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی. نمازی مسجد میں جھگڑا کرتے تھے جب وہ جاتے تھے. ہر نمازی کا ان کے بغل میں ہم کھڑے ہوئے کہا ہم کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ مشکی سے پوچھا لوگوں نے کہ یار ہم لوگ اتر لگا کے آتے لیکن تمہارے سامنے جب پہنچتے ہیں تو ہم لوگوں کی خوشبو غائب ہو جاتی. کون سی خوشبو تم لگا کے آتے ہو؟ کہاں ملتی ہے؟ تو مشکی نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. کہا پھر کیوں مہکتے رہتے ہو؟ تب مشکی نے اپنی ایک تاریخ سنائی تھی. کہا سنو میں ایک غریب باپ کی اولاد تھی. میرے باپ نے غریبی کی وجہ سے کپڑے کی دکان پہ نوکر رکھ دیا تھا. میں کپڑا اٹھا کے دیتا تھا. ایک دن ایک بڑھیا کپڑا لینے آئے. 4-5 کپڑے نکلوایا. پھر میرے مالک سے بولی کہ میں اپنے بہو کے لیے کپڑا لینے آئی ہوں, اس بچے کو ساتھ میں بھیج دو. جو کپڑا میری بہو پسند کرے گی کپڑا لے لوں گی, باقی پیسے دے دوں گی, کپڑا دے دوں گی, لے آئے گا. مشکل کہتے میرے مالک نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا. کہتے ہیں میرے منہ ریکھیں نکل رہی تھی, جوانی کا عالم تھا. جب کپڑا لے کے اس کے گھر میں پہنچا بڑھیا اپنی بہو کو بلا کے لائی. اور جب بہو آئی اور اس کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. میری جوانی اور میرے خوبصورتی کو دیکھ کر میرے اوپر ایسا دیوانہ ہوئی کہ کپڑے کو الگ رکھا, مجھ سے گناہ کرنا چاہیے. میں نے کہا اے اللہ کی بندی اللہ کو ڈر, میں غریب ہوں مجھے برباد نہ کر. لیکن وہ خنجر نکال لائی اور کہا تم مجھ سے اگر قریب نہیں ہوگے تو تمہیں قتل کر دوں گی. مشکی کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا, یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. یا اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. اتنے میں فرماتے ہیں مجھے تیز کا پیخانہ لگا. تو میں نے اس سے کہا بھائی مجھے بہت تیز پیخانہ لگا ہے, مجھے کر لینے دو, پھر تمہاری جو مرضی ہوگی کرنا. وہ بہو خنجر لیے اس نوجوان مشکل کو لیٹرین میں لے کے گئی. کہتے ہیں میں لیٹرین کے اندر تھا, پیخانہ کرنے لگا, باہر یہ کھڑی تھی خنجر لیے میرے انتظار میں. فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ آج اگر میں خوبصورت نہ ہوتا, میرا چہرہ اس کو اچھا نہ لگتا تو یہ گناہ کی دعوت مجھے نہ دیتی. خوبصورتی کی بنیاد پر آج مجھے زنا کی دعوت مل رہی ہے. یہ دل میں سوچا. پھر وہی پیخانہ جو میں نے کیا تھا اسی کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگا لیا, بدن پہ لگایا. اور لگانے کے بعد جب باہر نکلا تو جو عورت خنجر لیے کھڑی تھی دیکھی تو چلا کے بھگی کہ بھگا بھگا کونو سری ہے پاگل ہی آئے گا, بھگا اس کو یہاں سے. مشکل کہتے ہیں میری جان بچی. میں وہاں سے گھر آیا. گھر پہ آیا
نہایا، نجاست دھلی، کپڑا دھلا، نہا کے پھر کپڑا پہنا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان کو بھی بچا لیا اور مجھے گناہ سے بھی بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہتے ہیں میں دعا مانگی رہا تھا کہ یہ غیبی آواز آنے لگی کہ میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے اپنے چہرے کو گندا کیا، بدن کو گندا کیا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم جب تک تو دنیا میں زندہ رہے گا ہم تیرے بدن سے مشک کی خوشبو پیدا کرتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں تبھی سے میرا بدن مہک رہا۔ لوگوں پتا چلا کہ جب کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ کے ڈر سے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اتنی روزی دے گا کہ وہ شمار بھی نہیں کر پائے گا۔ زانی جنت میں نہیں جائے۔ تیسرا نمبر ہے والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ تو فرمایا دیوس وہ انسان ہے جس کی بہن بیٹی بے پردہ گھومے اور وہ اپنی بہن بیٹیوں پر کوئی پابندی نہ لگائے، وہ آدمی دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے۔ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہم میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، بھائی بھائی کا خیال کرے، ماں باپ کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ آج ہم اور آپ ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا اشکر لے ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ ماں باپ کا شکر، حدیث شریف میں بتایا گیا ان ابن ابواب الجنہ، بے شک باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے بارے میں بتایا گیا وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اور بے شک جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ لیکن آج ہم ابا اماں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پیر صاحب آوت ہے تو ان کے پیچھے ہم لوگ گورائیے۔ اے لوگوں، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں باپ کی طرف توجہ دو، اگر یہ راضی ہو گئے تو اللہ کی رضا آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول ابا اماں کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہما جنتک وہما نارک، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی اور دونوں تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ ماں باپ راضی تو جنت تمہاری، ماں باپ ناراض تو جنت محروم ہو جاؤ گے تم جنت سے۔ اس لیے جہاں نمازوں کی پابندی کرو وہی ماں باپ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو، وہیں پر اپنے بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اے نبی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، بات بات پہ انہیں طلاق، بات بات پہ مارنا۔ اے لوگوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے نکاح تو کیا ہے لیکن طلاق نہیں دیا۔ طلاق نہ دیا کرو۔ حدیث پاک میں محمود بن لبید سے روایت ہے اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی۔ کس آدمی کے بارے میں؟ طلق امرأته ثلاث تطلیقات جميعا، جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دیا۔ جب حضور کو سنایا گیا تو حضور بیٹھے تھے، فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔
وقال يلعب بكتاب اللہ، سرکار نے فرمایا کیا ہوا، وہ اللہ کی کتاب سے کھیل رہا ہے، قرآن سے کھیل رہا ہے۔ جب قرآن نے 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے منع کیا تو ایک ساتھ کیوں دیا؟ قرآن سے کھیل رہا ہے۔ وَأَنَا بَيْنَ ظُهُورِكُمْ، درحال ہے کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں قرآن سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں، نہ مارو نہ طلاق دو، ان کے ساتھ اچھا برتاوا کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں۔ ماں بہنوں کے تعلق سے ایک حدیث سے حضور فرماتے ہیں، المرأة اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے، وصامت شہرها، اور رمضان کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں جس دروازہ سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اللہ اس عورت کے لیے سارے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، رمضان کا روزہ رکھو، شوہر کی فرما برداری کرو۔ شوہر کی فرما بردار عورت جنتی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت زوجها، جو عورت کہ اس کا شوہر مر جائے، وَهُوَ رَاضٍ، اور درحال ہے کہ وہ راضی ہو عورت سے، تو حضور فرماتے ہیں فَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تو عورت جنت میں داخل ہو۔ اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، صدقات خیرات کرتے رہو، لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچا تھے روپیہ نہ جائے چاہے جان بھلی ہی چلی جائے۔ بولو، جیسے بتاتے ہیں کہ ایک آدمی رہا ہے، روپیہ کمائے بٹوری، سو کے بعد لے گا بنی ایک دکان پر کیسے فٹکری کا رکھ لو، نمبر ہی ہم کا دے دو، بہت پہلے بات ہے، تو نمبر ہی نوٹ پائے گا، تو کا پھیلا دیکھا ہے، تو کے علاوہ کپڑا باندھ کے بکسم رکھ دیا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جائے سے پہلے بکسا جھٹا، بکسا کھولیس تو کوئی روپیہ نکال کے دیکھ لیس تو کہ باندھ کے رکھ دی تو کہ چلا گیا۔ شام کے جب کام سے لوٹا تو پھر بکسا جھٹا، پھر کا کھولی دیکھ لی، پھر رکھ دی، صبح دیکھے شام دیکھے، ای میل کھول دیکھے کہ معلوم ہے بکسم کو نہ مزار بند کی ہے، بے زیادت اللہ مرضی جمعہ دن آوا، جمعہ دن کام کرے چلا بیٹھے دیکھیں تو اوکے گھر مسجد کے داخل مولوی صاحب جو ہم تقریر کرنے لگے، ایمان والوں اپنے مال کی زکات 40 میں 1 100 میں 2.5، جو زکات نہیں دے گا وہ مال ازدہا بن کے اس کی قبر میں ڈسے گا، اس کو یار اپنے مال کی زکات دے دو۔ وہ تقریر کی آواز ان کے گھر میں جات رہا ہے، جن کے گھر میں سب کے نوٹ دھر رہا ہے، عورتیاں سنیس تو کہیں چلے ہمارے گھر 100 کے نوٹ دھرا، اگر 2.5 روپیہ نہ دے تو ہم کا ازدہا قبر میں کاٹی، بگے بکسا کھولی 100 کے نوٹوا نکالی، سو گئے مسجد میں کہ لیو مل بھی 2.5 روپیہ کاٹ لے، میں بھی 2.5 روپیہ کاٹ لیے، 97.5 دہین اور رتیا لے وہی کپڑا بات کے بکسا میں رکھ دیے۔ شام کے جب کوئی آدمی لوٹا تو عادت کے مطابق بکسا جھوٹا، بکسا کھولے تو کہ کپڑوا اٹھے، سوکھا کھولے تو کھنڈ سے اٹھنی نیچے گری، تو کوئی جو پھٹکا کے حال لے میں فٹکر کہاں سے آئے، 100 کے نوٹ رکھا رہا ہے تو کہ فٹکر کہاں سے آئے، گنیس تو دیکھے 97.5، تب عورتیا کا گوریس کے سیاں اور یہ کس کے رے 100 کے نوٹ رکھا رہا ہے، ڈھائی کا ہوئے گرے، کہنے رہے مسجد میں ملوی تقریر کی نہ ہے کہ 40 میں 1 100 میں 2.5 زکات ضروری ہے، جو ندیوں کا ازدہا ساتھ کاٹی قبر میں تو 2.5 روپیہ زکات دے ہے۔ اس کم وقت کہیں کہ زندگی پہلی دفعہ 100 کو نوٹ پاو رہا ہے، وہاں ترائے جا رہے ہیں، جائے لے کے جاؤ میرے پیسے، تو کہتے اللہ نام پر دے گئے گئے تو کہ مانگے جی کہ لے آؤ نہیں، ہم 2.5 روپیہ کہتے گھر چھوڑ دے گا، کہیں رہو چاہے جاؤ لیکن ہم مانگے نہ جی کہ لے آؤ رہے نہیں، 2.5 روپیہ کہتے اپن جان گوائے دے بھائی کہیں مر جا، لیکن ہم مانگے نہ جی تو کہیں مرے جائے تو کہیں مر جا، گھر سے باہر نکلا گرا ہاتھ پیر سب ڈھیل گئی، سانس روکے بڑا مکار رہا، ہاتھ اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے میں بھلتے سے گرے، پیر اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے میں بھلتے سے گر گئے،
لوگ جانے صحیح بات میں تو وہ کہ تیاری ہو لگ اپناوے گا قبر وبر کھل گئے اس کے بعد اوپر نہلاوے گا تو پڑا پڑے گا ملتے گئے صابن لگے نہاوے سب نہائے لیے تک کفن پہنے کفنوں پہن لیے بڑا ظالم رہا جب جنازہ تیار دے کے لے کے چلے تب عورتیا گھبرانا کہ اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب بھی مر گئی جہاں دبئی ہے تو مر جائے کرے مرد کی مکاری عورت جانے عورت کی مکاری مرد جانے کہا اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب بھی مر گئی عورتیا دوڑی کہ بھائیو ہمارے آدمی کی لاش ہے رکھ دو دور ہٹ جاؤ آخری بار ہے ذرا ہم اپنے آدمی سے کچھ بات کر لی تو لوگ رکھ گئے دور ہوئے گئے جب دور ہو گئے تو عورتیا کے کہنے میں کہا تھا کہ اٹھ کر رہے اٹھ کر رہے قبر تیار ہے میں دبائے گئے تو کہ اٹھ کر چل گھر کا تو کہا تھا ڈھیری کو لے گئے کہیں سکا تو نہ لے گئے عورتیا بیچاری بھاگی گئے اٹھے جنازہ قبرستان پہنچے ہوئے نماز وماز پڑھ کے دے قبر میں رکھیں لکڑی جوڑی مٹی دے جات رہے تب تک عورتیا کا پھر نہیں برداشت وہ کہے اللہ اب مر جی اب نہ بچے پھر دوڑی کہ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ ذرا آخری بار ہے میں اپنے آدمی سے بات کر لی تو لوگ ہٹ گئے تو عورتیا قبر میں اتری اترے کے بعد پھر کے کہنے میں کہا تھے اٹھ رہے اٹھ دیکھ رہے لکڑی جوڑ دی نبے پاٹ دے اٹھ چل گھر کا تو کہتے 2.5 روپے لے کہیں صبح تو نہ لے تو کہتے پاٹ دے بہت ظالم بات نہیں نکلا جب نہیں نکلا عورتیا باہر چلی لوگ پوچھیں کہاں پر کچھ بات چیت ہے تو عورتیا کہیں کہ ہمارا آدمی ہم سے وصیت کے حصے کہ ہم مر گئے کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے لہذا ہمارا گھر مسجد کے نام بینامہ پہ دی جب وہ سنی تب کھڑ بڑھائے کے کوٹا کہیں سارے اٹھائی دی ہم 2.5 روپیہ کہتے جان گنوائے گئی تھے تو گھروں مسجد میں لکھے جاتے تھے ایسے کم وقت پڑے ہیں اے لوگوں اللہ دے تو اللہ کے نام پر دو حدیث پاک میں ید العلیا خیر من ید السفلی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اللہ دے تو مسجد میں خرچ کرو مدرسے میں خرچ کرو اور اپنے امام کی قدر کرو آج کل اتنی مہنگائی کہاں مہنگائی چلی گئی آپ لوگ خود دیکھتے ہو لیکن ہم لوگوں کے تنخواہ وہی 6,000 7,000 ارے کم سے کم اپنے اماموں کے بارے میں سوچو یہی نہیں ہر جگہ ہے کہ نہیں زیادہ تو کم سے کم ایک مزدور جو دن میں پاتا ہے وہ مزدوری تو امام کو دے دو جی 350 روپیہ 400 روپیہ مزدوری پڑتی ہے تو ایک مزدور کی مزدوری ہی روزانہ کے حساب سے اپنے امام کی تنخواہ کر دو اس دور میں کم سے کم 10,000 روپیہ سے کم امام کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ آلو یا سبزی دال جو بھی ہے جو مالداروں کو جو پیسے ملتے ہوئے مولوی کو بھی لوگ دیتے ہیں بلکہ ہم کا لوگوں تو اور بڑھائے کے بتاؤ تھا اگر 50 روپے میں بکا دے تو کہ حضرت ویسے بکات تو ہے 70 میں ہے لیکن آپ کا 60 میں دے دے بتاؤ احسانوں کے لیے 10 روپیہ چونوں لگائے تھے اکثر ایسے ہوتا ہے تو اے لوگوں پورے گاؤں میں ایک امام ہوتا ہے ایک امام اگر خوشحال نہ رہے تو اسی زندگی سے کیا فائدہ سب لوگ مل کے اپنے امام کو خوشحال رکھنے کی کوشش کرو اور جب امام خوش ہوتا ہے تو دل سے دعائیں نکلتی اور جب دل سے دعائیں امام دے گا تو انشاءاللہ نماز میں بھی نور پیدا ہوگا اور ہماری تمہاری دنیا بھی ہوگی آخرت بھی ہوگی اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنے اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اور مسجد کے پیش امام صاحب بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو عمر دراز عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ خلوص پیدا کرے اللہ تعالیٰ عمل